السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے بچوں کے ڈیفیکلٹ جو بیہیویئرز ہیں، مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بات کی تھی، تو ایک والدہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جو کچھ بھی آپ بتا رہی ہیں بہت ویلڈ ہے کہ بچوں کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں اور ہمیں ہر ایج کے بچے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم اپنے غصے کو مینیج نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ کچھ ایسے سیشنز لیں جن میں بچوں پہ فوکس نہ ہو، ماؤں پہ فوکس ہو کہ مائیں اپنے ان بیہیویئرز کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ پوائنٹ تو ان کا بہت ویلڈ تھا، لیکن ہمارا بھی نا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ نہیں میری خیر ہے، میں تو اب اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اب اتنے سالوں میں جیسے بھی میری پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، ایسے کریں کچھ ایسا فارمولا بتا دیں، کوئک فکس، کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ والدین کا جو غصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس غصے کے ساتھ کیا کیا مسائل آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ والدین کو غصہ آتا کیوں ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں گے نا، غصے کے بارے میں پوچھیں گے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کو غصہ نہیں آتا، بلکہ وہ شخص نارمل نہیں ہے جس کو غصہ نہیں آتا۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، چانسز زیادہ کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غصے کو مینیج کیا ہوتا ہے۔ جو کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ بچے کو کنٹرول کریں یا غصے کو کنٹرول کریں یا اپنے کسی جذبے کو کنٹرول کریں، وہ بعد میں پھٹتے ہیں۔ تو کنٹرول نہیں ہوتا، مینجمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا، اس کو کیسے ہم لے کر چلیں گے۔ تو والدین جو ہوتے ہیں ان کے غصے کی کچھ وجوہات ہم پہلے دیکھیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ بہت سا سٹریس اور اوور لوڈ ہوتا ہے ان کی زندگی میں، جیسے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ والد کو بھی سٹریس ہوتا ہے، جاب کا سٹریس ہوگا، کام پہ جانا آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی ڈیمانڈز ان کو پورا کرنا۔ اسی طرح سے جو والدہ گھر میں ہوں گی ان کے اوپر گھر کے کاموں کا سٹریس ہوگا، فائنینسز کا بہت بڑا سٹریس آ جاتا ہے، بجٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جیسے بچوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا کہ ہمیں اس ایج میں فون مل جانا چاہیے اور ہمارے یہ کام ہو جانے چاہیے اور ہمیں یہ آسانیاں ملنی چاہیے۔ اسی طرح والدین کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہر بچے سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے ایک مینٹل پکچر بنا لی ہے، ایک ذہنی سوچ ہے آپ کی کہ اس طرح میرے بچے کو بیہیو کرنا چاہیے، اس طرح سے ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے، اور وہ نہیں کام کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اب ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہماری مینٹل پکچر ہے اور ایک وہ بچہ آن گراؤنڈ ہے، وہ میچ نہیں کر رہا، پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے اپنے ان ریزالوڈ ایشوز ہوتے ہیں، مثلا چائلڈہڈ ٹراما ہے اپنا، شادی سے پہلے کی کوئی چیلنجز آپ کی لائف کے تھے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں جن کو نہ کبھی خود سمجھا، نہ کبھی گھر والوں نے امپورٹنس دی، اور نہ ہی شادی کے بعد لگا کہ جو ہسبینڈ ہیں وہ کسی طرح سے سمجھ پا رہے ہیں۔ تو جب یہ والے چیلنجز سارے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح مس کمیونیکیشن بہت ہے، ہم نے کبھی بھی ہیلدی کمیونیکیشن کا طریقہ نہیں سیکھا، یا ہم بہت پیسیو ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، پھر ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں۔ ایک درمیان کا طریقہ ہوتا ہے، ایک درمیان کا راستہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بینگ اسرٹیو۔ بینگ اسرٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات بھی اچھی طرح سے کر سکیں، آپ دوسرے کی بات کو بھی سمجھ سکیں۔ ہم تو دوسرے انسان کو پھر جملہ ہی نہیں مکمل ہونے دیتے، اور ہر شخص یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کی وجہ سے بھی بہت ہمارا غصہ ہوتا ہے کہ تمہارے ابا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں جھنجھلائے ہوئے کہ اٹس نو یوز ٹاکنگ ٹو یو،
پھر ہم بچوں سے بھی جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خاموش رہو، تم بدتمیز ہو، تمہیں بات نہیں سننی آتی۔ پھر یہ کہ بچوں کے بہت سے بیہیویئرز ہمارے لیے ٹریگر بن جاتے ہیں۔ بچہ نے ٹینٹرم تھرو کیا تو ہمارا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، بچہ ہمیں کسی بات پہ انکار کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جب بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں پھر تو بس ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا چیخیں گے جتنا ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، جیسے بچوں کے معاملے میں بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بچہ اگر چڑچڑا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بہن بھائیوں سے جھگڑا کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں تھکا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، نیند نہیں پوری ہوئی۔ تو یہی ہمارا بھی حال ہوتا ہے جب ہماری نیند نہ پوری ہو، ہم اپنا خیال رکھنا نہ جانتے ہوں، سیلف کیئر نہ ہو، صبح سے آپ نے ناشتہ ہی نہیں کیا، آپ کہتی ہیں کہ شام کے 5 بج جاتے ہیں مجھے ہوش ہی نہیں آتا، گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، لیکن چڑچڑا پن اور غصہ ہے کہ وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی۔ جب ہمیں اپنے ٹریگر سمجھ آ جائیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے، ہمیں سے ہر شخص کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ میری غصے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے۔ جو لوگ بہت خاموش طبیعت ہوتے ہیں اکثر ان کے غصے کو ہم کہتے ہیں پیسیو اگریسو، یعنی وہ بہت خاموش ہیں، پھر جب ایک دفعہ پھٹیں گے نا پھر وہ تباہی پھیر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بائی نیچر اگریسو ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ تلخ کلامی سے بات کرتے ہیں۔ تو اپنے نیچر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے چائلڈہڈ چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کرنٹ جو بھی سینیریوز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو چیک لسٹ بنانی ہے آپ نے، اور آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے کہ میرے غصے کی کیا وجوہات ہیں۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے، وہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمیں نا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بچہ ہے نا معصوم سا، اور اس کے آگے ایک اتھارٹی فگر ہے والدین کا، وہ جو غصہ کر رہا ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، بچوں کے اندر بہت ڈر اور خوف آ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ان سیف محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کو اپنے والدین کے ارد گرد سیفٹی محسوس ہونی چاہیے، لیکن وہ گھبراتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ لگتا ہے، چاہے آپ نے ان کو لیٹسٹ موبائل بھی دے دیا ہو اور آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو بیسٹ انسٹیٹیوشن میں ڈالا ہو، مہنگے سے مہنگا کھلونا لے دیا ہو، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے والدین کو ہم سے محبت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچے بہت کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی کنفیوژن کیا ہوتی ہے؟ والدین اکثر میرے پاس آ کر نا اس قسم کا جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے نا اس کو پیار سے بھی سمجھایا، پھر میں نے اس کو ڈانٹا بھی، میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے اس کو مارنا بھی پڑا، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، اگر آپ بچے کی نظر سے یہی پورا سینیریو دیکھیں گے، بچہ نا کنفیوز ہوتا ہے۔ بچے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس بات پہ مار پڑے گی، پیار ملے گا، ڈانٹ ملے گی، اور اسی کنفیوژن میں وہ بہت سے بلنڈرز کرتا چلا جاتا ہے یا لبرٹی لیتا چلا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نہیں امی نے کچھ نہیں کہنا، بابا نے لاسٹ ٹائم مجھے یہ کام کرنے دیا تھا، لیکن اس پرٹیکولر دن میں اگر اماں یا ابا کو غصہ چڑھا ہوا ہے تو انہوں نے آ کے اسی بات پہ جس پہ پچھلی دفعہ پیار کیا تھا اور کہا تھا کوئی بات نہیں بیٹا کر لو جو کرنا ہے، اسی بات پہ ڈانٹ دیا، اسی بات پہ مار دیا، اسی بات پہ بہت سا غصہ کیا۔ تو یہ بچے کے لیے بڑا کنفیوژن کا ایک وہ احساس پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں بہت زیادہ والدین چیخنے چلانے والے ہوتے ہیں، بچے کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت سے دینی لوگوں کو ایسی باتیں کہتے دیکھا ہے کہ کیا یہ آج کل کا انگریزوں کا شوشہ ہے سیلف اسٹیم، ہم نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا اللہ کی خاطر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اٹھان پہ پیدا کیا، اس کی سیلف اسٹیم کو بہت ہائی کیا، اس کو بتایا کہ تم کچھ کرنے کے قابل ہو، تم اللہ کے بندے ہو،
آپ کو پتہ ہے جو خودی کا تصور ہے اس کے معاملے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کو مغرور بناتا ہے، خودی بھی مٹا دینی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انسان، جب ہم بات کرتے ہیں نا سیلف ورتھ کی، سیلف رسپیکٹ کی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا اپنے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو، آپ اپنا اسی طرح خیال رکھنا جانتے ہوں جس طرح آپ کسی بھی اور انسان کا خیال رکھیں. جن لوگوں کی سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ بہت لو ہوتی ہے، جو اپنا خیال نہیں رکھتے، وہ کسی اور کا خیال نہیں رکھ پاتے، کیونکہ وہ اس جذبے کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ جب اپنی پرسنالٹی کو کرش کرتے ہیں تو وہ ارد گرد کے لوگوں کی پرسنالٹیز کو بھی کرش کرتے چلے جاتے ہیں. تو جب والدین گھر میں بہت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، تو بچہ جو ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ میری طرف آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی جب ہسبینڈ وائف لڑتے ہیں اور ان کی لڑائی اپنی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ بچوں کا نام بیچ میں لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی سچویشنز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ مثلا ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہوتی ہے اور ہسبینڈ بہت غصے والا ہے، کئی دفعہ وہ مار پیٹ کرتا ہے، تو بیویاں انٹینشنلی بچے کو ساتھ رکھتی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے وہ مجھے مارے نہ. اور وہ جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ گھر میں سینیریو ہے اس کی ذمہ داری مجھ پہ آتی ہے. بہت ہی ٹپیکل سا رسپانس ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہاسپٹل میں بھی بچوں کو لاتی ہیں نا مائیں چیک کرانے. لیٹس سے ایک بچے کو 102 ٹیمپریچر ہے، تو ماں آ کے یہ نہیں کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، میں بہت کنسرنڈ ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، آپ چیک کریں، مجھے بتائیں میں اس کا کیسے خیال رکھوں. آتے ساتھ ہی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب بہت تنگ کیا ہوا اس نے. میں کہتی ہوں ہاں آپ کے بچے نے نا بیٹھ کے سوچا اماں کو تنگ کیسے کروں، ایسے کرتا ہوں 102 ٹیمپریچر چڑھا لیتا ہوں. کیا یہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے؟ ہم چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا تنگ کیا اس نے، رات سے جاگ رہا ہے. ہم 1.5-2 سال کا بچہ چھلانگ لگا رہا ہو جو کہ ہیلدی بیہیویئر ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بیڈ پہ ایک ایب نارمل بچے کی طرح خدا نخواستہ پڑا رہے، ہمیں کچھ نہ اس کے لیے کرنا پڑے. تو یہ تو نارمل بیہیویئر نہیں ہے نا. تو ہم کسی بھی نارمل بیہیویئر کے لیے جب غصے میں، جھنجھلاہٹ میں اس قسم کی باتیں بولتے ہیں تو وہ بچہ کیا انٹرنلائز کرتا ہے؟ میں اچھا انسان نہیں ہوں، آئی ایم دا ٹربل میکر، میری وجہ سے گھر میں مسائل ہیں، میرے والدین کے لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے میری، اگر میں نہ ہوتا تو سب کچھ ان کی زندگی میں ٹھیک ہوتا، ان کو کوئی چیلنج ہی نہ ہوتا، یہ ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے. یہی بچہ جب بچپن سے یہ ساری باتیں دیکھ رہا ہے، سارے بیہیویئرز کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور اپنے لیول پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے. جب یہ ٹین ایج میں آتا ہے تو اس کے اپنے اندر غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سی ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے. اس کا اپنے والدین کو دیکھتے ساتھ ہی موڈ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی بات ان کی اچھی نہیں لگتی، اس کو ہر بات پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو والدین ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا، مجھے اتنے لیکچر دیتے ہیں اور مجھے ایک پرفیکٹ ماڈل کی طرح ہر ایک کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی حرکتیں دیکھو. کیونکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ آپ کو پیرنٹ کے علاوہ ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیا ہے، بچوں کے آگے جو رول ماڈلنگ آ رہی ہے اس گھر میں وہ کیا ہے؟ غصہ، اور غصے کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیلنجز ہوتے ہیں ان کو نارملائز کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ نارمل بیہیویئر ہے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بڑی بڑی گالیاں دیتی تھیں. تو جب مجھے پتا چلا تو مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں ہر دوسرا شخص ایک دوسرے کو بڑی بڑی گالیاں دیتا تھا. تو جب انہوں نے یہی دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو نارمل سی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب گھر میں ہم غصہ کرتے ہیں وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی جگہ جگہ غصہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے غصے کو مینج کرنا سیکھا ہی نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں ہر بات پہ ہمارا دماغ خراب ہے، مجھے غصہ نہ چڑھاؤ، بس ہو گئی ہے میری، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی. اب بچہ بھی جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ یہی باتیں
اپنے سوشل سرکلز میں دہرا رہا ہوتا ہے اور اسے مسائل کو حل کرنا نہیں آتا. اب اوور آل پورے گھر کے فیملی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں؟ نہ تو کمیونیکیشن ہے، مطلب والدین کہتے ہیں ہم بتا بتا کے تھک گئے ہیں، بچہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اسی طرح سے ٹرسٹ نہیں ہے آپس میں، کوئی بات شیئر نہیں کی جا سکتی. گھر کا ماحول ٹینشن والا ہوتا ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کیسا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ آپس میں وہ سکون حاصل کریں، وہ نہیں نظر آتا. سکون نہیں ہے، ہر کوئی اوائڈ کرتا ہے. ہسبینڈ بھی کام ختم ہونے کے بعد کسی کلب میں بیٹھ جائیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، گھر نہیں آئیں گے. بیوی بھی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے گی نہیں، لیکن اگر میکے سے یا دوست کا کوئی فون آ جائے گا ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرے گی. اور بچے جو ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے وہ اپنے اپنے کمروں میں آئسولیٹ ہو جائیں گے، وہ نہیں اس ماحول میں رہنا چاہیں گے. وہ تو کھانا پکڑ کے بھی کہیں گے کہ ہم کمرے میں جاتے ہیں. اور اگر کوئی ہم سختی کریں کہ سب کھانے کی ٹیبل پہ آئیں گے، تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے. اور آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ پکا رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی پاکٹ منی سے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس گھر میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. بچوں کے بہت سے بیہیویئر چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو اسکول سے کال آ جائے گی کہ یہ بچہ بہت جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. بڑا ہو جائے گا تو ڈرگس کے مسئلے آ سکتے ہیں. بچے سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں، سوسائڈل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، گریڈز ان کے اچھے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور والدین جو ہوتے ہیں ایز اے کپل خوش نہیں ہوتے، وہ صرف بچوں کی خاطر دھکے دے دے کر اپنی شادی شدہ زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں، یا ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں کیا کریں، پھر میں جاؤں گی کہاں، میں مجبور عورت ہوں. اور جب وہ اپنے آپ کو ایک خاتون مجبور سمجھنا شروع کرتی ہے تو اس کی جو بیٹی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، میں نے ان باتوں کو اب اپنی زندگی میں رکھنا ہی نہیں، میں نے کسی مرد کو برداشت ہی نہیں کرنا. تو والدین کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا نفسیاتی اینگل سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے دین کے حساب سے بھی دیکھیں گے کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کن کن باتوں سے ٹریگر ہو جاتی ہوں، میرا پیٹرن کیا غصے کا. غصے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم 0 سے 10 تک لکھیں تو غصہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اگر آپ کا غصہ 0 سے شروع ہو کے 4 تک آیا، پھر آپ نے اپنے آپ کو سیٹل کیا، واپس چلے گئے، پھر کبھی 0 سے 3 تک آیا، پھر آپ نے اپنے آپ کو سیٹل کیا، واپس چلے گئے، پھر کبھی آپ کا 7 پہ بھی آیا لیکن آپ نے مینج کر دیا، اپنے آپ کو واپس لے گئے، گزارا ہو جائے گا. لیکن غصہ آتا ہے اور آپ کو مینجمنٹ کا طریقہ نہیں آتا، آپ کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ پھٹتے ہیں. کئی دفعہ چھوٹی سی بات پہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اگر ہر بات پہ کہتے ہیں نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شوہر کا ہے، مسئلہ بچے کا ہے، مسئلہ میرے سسرال کا ہے، مسئلہ میری زندگی میں جو افراد ہیں ان کا ہے، میری قسمت کا ہے، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں یہ ماننا ہے کہ میرے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے اثرات مجھ پہ آ رہے ہیں، لیکن اگر میں یہ محسوس کر رہی ہوں تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. غصے کے لیے جیسے ہم اپنے دین میں بھی دیکھیں، ہمیں ایک حرکت کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ آپ جتنی دیر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ چیز ابلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ بے چین کرے گی. تو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں آپ انگیج ہوں. جتنا زیادہ آپ مصروف ہوں گے اس مصروفیت کی وجہ سے آپ کا وہ غصہ سیٹل ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں اس کی کامن سی مثال ہے، آج آپ کسی بات پہ بہت اپسیٹ تھے، آپ کو بہت غصہ آیا ہوا تھا. چلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کسی میڈ پہ غصہ آیا ہوا تھا، ایون بچے پہ غصہ آیا ہوا تھا. آپ نے کہا شام کو دیکھنا میں نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور اس دن آپ کو لیٹس سے بازار بھی جانا تھا، پھر آپ کو کسی کو وزٹ بھی کرنا تھا، پھر آپ کی کوئی قرآن کلاس بھی تھی. آپ 3-4 کام کر کے جو بڑے ہیلدی تھے، آپ گھر واپس آئیں، میڈ کو دیکھا، خیال آیا، کئی دفعہ تو بھول بھی جاتا ہے، میڈ کو دیکھا لیکن بھول گیا کہ میں نے کوئی اس سے بات بھی کرنی تھی. اور کئی دفعہ اگر یاد بھی آئے تو انسان خود سے کہتا ہے چلو چھوڑ دیتی ہوں، یہ اور کام بھی تو اچھے کرتی ہیں. آپ آٹومیٹیکلی
جو ہے نا اپنے غصے کے میٹر کو ڈاؤن کر لیتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں آپ سارا دن بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں ہی, جو بھی کر رہی ہیں دماغ میں نا لگاتار وہ سوچ گھوم رہی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ریومینیشن. آنے دو اس کو ذرا, پھر ہمیں پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں. 1980 میں اس نے یہ کیا, 1990 میں یہ کیا, 2000 میں یہ کیا, کووڈ کے ٹائم پہ یہ کیا, فلاں وقت یہ ہوا, میری قسمت خراب. پھر ہم دوسروں کو بھی گلوریفائی کرتے ہیں, فلاں کو دیکھو کتنے لکی ہیں. پھر ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا بھی ہمیں ویسی خوفناک باتیں دکھاتا ہے جس سے ہم اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں وہی کوئی کام والی ہے, بچہ ہے, شوہر ہے, جو سامنے آئے گا وہ بلڈوز ہو جائے گا, پھر نہیں ہم نے چھوڑنا کسی کو. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں بزی رکھتے ہیں, گھر کے اندر ہو سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نمازیں اپنی بہتر بنا سکتے ہیں, جرنلنگ کر سکتے ہیں, کچھ اچھی سی سوچ لکھیں, اچھا سا کام کریں, تو آپ دیکھیں کہ بہت سا انسان کا جو غصہ ہے وہ ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہے انسان تو جب بات کرتا ہے نا تو صحیح بات بھی غلط طریقے سے کر جاتا ہے. تو ہمیں اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر مسئلے کا حل فوراً دیر اینڈ دین نہیں ہوتا. جس بچے کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں, اس کے سر پہ کھڑے ہوئے جوتا لے کے, ڈنڈا لے کے, تھپڑ لے کے, چیخ پکار کے ساتھ کہ پڑھتا نہیں, تھوڑی دیر کے لیے بتائیں اس بیہیویئر سے وہ پڑھنا شروع کر دے گا؟ نہیں پڑھے گا. وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا کام کر لے گا لیکن اوور آل کتنی تباہی ہو جائے گی. تو کسی کام کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے صحیح طریقہ ہمیں آنا چاہیے. میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں, اس کا گیپ کتنا ہے, اس گیپ کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کیسی محنت کرنی ہوگی. اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے تھوڑی ہے آپ ایک جگہ سے گزرے, خالی پلاٹ تھا, اگلے دن آئے تو وہاں پہ 5 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے بے حد خوبصورت سی. سال کی محنت کے بعد وہاں پہ کچھ کنسٹرکٹ ہوگا, اور جب ہوگا تو وہ بہترین لگ رہا ہوگا. تو ہمیں بھی ٹھہراؤ لانا ہے کہ کچھ مسائل کا حل جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف خاموش ہو جائیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, دوسرے انسان کو ٹائم دیں, سوچیں, اور جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوں تو پھر اس کے بارے میں بات چیت کریں. کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے نازک مسئلے ہوتے ہیں نا جن میں دونوں پارٹیز کو غصہ آ جاتا ہے, تو اس کنورسیشن میں جانا اور آنا کرنا چاہیے. یعنی لیٹس سے آپ اپنے ہسبینڈ سے یا بچے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے, یا ہسبینڈ کو کہتی ہیں سنیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آپ جیسی بات شروع کرتی ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میرا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ آپ کو غصہ آئے, چلیں ہم اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں. وہ بھی کہہ بھی دیں کہ نہیں ابھی کرو, فوراً کرو. آپ کہتے ہیں نہیں, میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہوں اور میں بالکل یہ نہیں چاہتی کہ آپ غصے میں ہو یا میں بھی آپ کے ساتھ بد مزاجی سے بات کروں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طریقہ کرتے وقت دوسرا انسان, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا, ہمیں کارنر بھی کرتا ہے. مجھے بھی اگر غصہ آیا اپنے بچے پہ اور میں اس کو کہوں کہ ابھی ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے, میں اپنے غصے کو سیٹل کروں گی, آپ بھی اپنے غصے کو سیٹل کریں, پھر ہم بات کریں گے, تو بچے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو جواب نہیں آتا, آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی, آپ مجھے ٹال رہی ہیں. لیکن آپ کو اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر کے کہنا پڑتا ہے نہیں میں بھی اس مسئلے پہ بات نہیں کروں گی, میں اپنے آپ کو سیٹل کروں گی, کیونکہ میں کچھ بھی ایسا نہیں بولنا چاہتی جو میں بعد میں ریگریٹ کروں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ بھی پھر اسی طرح آرام سے آپ سے بات کرتے ہیں. میں اسی چیز کو کوشش کرتی ہوں اپنے آفس میں بھی اپلائی کروں, کیونکہ کئی دفعہ آپ اتنے اوور ورکڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے. ہمیں اس طرح سے نا ہیلدی طریقہ آنا چاہیے کہ میں نے بہت پرسکون رہنا ہے, میں نے وہ بات نہیں بار بار بولنی جس کا فائدہ ہی نہیں ہے, میں نے سوچنا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. یعنی مجھے رزلٹ کیا چاہیے, مجھے رزلٹ یہ چاہیے بچہ پڑھنا شروع کر دیں. تو کیا میرے مارنے سے, چیخنے سے, چلانے سے اور صرف ایسے سطحی جملے بولنے سے بیٹا پڑھا کرو, بیٹا پڑھو, بیٹا پڑھو, بیٹا یاد کرو ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا. پھر کیا چاہیے؟ کسی ایکسپرٹ سے بات کرنی ہوگی, سوچنا ہوگا, پڑھانے کے انٹرسٹنگ طریقے نکالنے ہوں گے,